آئیے آج قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص صورت سورۃ الکہف کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو اپنے اندر کچھ ایسے زبردست قصے سمیٹے ہوئے ہے جو زندگی کے سب سے بڑے سب سے مشکل امتحانات میں ہمارے لیے ایک طرح سے روشنی کا مینار بن جاتے ہیں۔ تو کبھی سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر جمعے کو پابندی سے اس سورت کو پڑھتے ہیں؟ مطلب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ ایک ایسی روایت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی بہت گہری وجہ تو ہوگی۔ اور اس سوال کا جواب ہمیں ایسی جیسی تفاسیر میں ملتا ہے جو اس سورت کے اصل معنی کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ دیکھیے، سورت الکہف صرف کہانیاں نہیں سناتی، بلکہ یہ ہمیں گہرے سبق دیتی ہے، روحانی حفاظت فراہم کرتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ زندگی کے طوفانوں میں ایک مضبوط ڈھال کی طرح ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم 4 حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ، پھر اس شخص کی کہانی جس کے پاس 2 باغ تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان سب قصوں سے ہمارے آج کے دور کے لیے کیا سبق ملتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے اصحاب کہف کا قصہ۔ یہ ایمان اور عقیدے کی ایک بہت ہی کڑی آزمائش کی داستان ہے۔ کہانی کا آغاز ان آیات سے ہوتا ہے جہاں کچھ ایسے نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے رب پر سچا ایمان لے آئے تھے۔ ان کے الفاظ، ان کی دعا، یہی اس پوری لازوال داستان کی بنیاد بنتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ کہانی ہے ان چند نوجوانوں کی جنہیں ایک ظالم بادشاہ کے ظلم کا سامنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے ایمان سے پھر جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ کسی دنیاوی طاقت کے پاس نہیں گئے، بلکہ سب کچھ چھوڑ کر ایک ویران غار میں پناہ لی اور صرف اللہ سے رحمت اور سیدھے راستے کی دعا کی۔ اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو نیند کی حالت میں رکھتا ہے۔ کتنے سال؟ پورے 309 سال۔ اب سوچیں ذرا، 309 سال! یہ وقت خود اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ وقت اور زمانے کے ہر قانون سے بالاتر ہے۔ اس پوری کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ان کی اس دعا میں چھپا ہوا ہے۔ یہ دعا اللہ پر مکمل بھروسے اور توکل کا ثبوت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اچھا، اب ہم اپنے دوسرے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایمان کی آزمائش سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہ آزمائش ہے دولت کی، مادیت کی، اور اس بات کی کہ انسان نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس شخص کے پاس کیسی دولت تھی۔ 2 شاندار ہرے بھرے باغات جن میں ہر طرح کے پھل تھے، نہریں بہہ رہی تھیں، مطلب ہر وہ چیز جو کوئی تصور کر سکتا ہے۔ اور یہی بے پناہ دولت اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہاں نا 2 کرداروں کا موازنہ بڑا زبردست ہے۔ ایک طرف باغ کا وہ مغرور مالک ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دوسری طرف اس کا ایک نیک دل دوست ہے جو اسے بار بار یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی اصلیت مت بھولو۔ یہ مکالمہ تکبر اور عاجزی کا فرق بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک آسمانی آفت آئی اور اس کے وہ دونوں شاندار باغات جن پر اسے بڑا ناز تھا، مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ سب کچھ جس پر وہ فخر کرتا تھا، ایک ہی لمحے میں خاک کا ڈھیر بن گیا۔ اس قصے کا جو نچوڑ ہے وہ اس آیت میں بالکل صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ مال، یہ اولاد، یہ سب دنیا کی زندگی کی سجاوٹ ہے، عارضی چیزیں ہیں۔ اصل چیز تو وہ نیک اعمال ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے اور اللہ کے نزدیک جن کا بہترین اجر ہے۔ چلیں اب تیسرے اور آخری قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بہت ہی دانش مند بزرگ یعنی خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ قصہ ہے علم کی آزمائش کا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی سمجھ کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس سفر کا آغاز ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ، جو خود ایک عظیم پیغمبر تھے، علم کی مزید تلاش میں اس پراسرار شخصیت سے ملتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص علم دیا تھا، اور یہیں سے صبر اور علم کی وہ مشہور آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب سفر کے دوران خضر علیہ السلام 3 ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر سمجھ سے بالکل باہر تھے۔
انہوں نے غریب مچھیروں کی کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک معصوم نظر آنے والے لڑکے کو مار ڈالا، اور پھر ایک ایسے گاؤں میں دیوار مفت میں ٹھیک کی جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک نہیں پوچھا تھا۔ ظاہر ہے یہ واقعات حضرت موسیٰ کے صبر کو آزما رہے تھے۔ اور یہاں پر وہی سوال اٹھتا ہے جو حضرت موسیٰ کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر ان عجیب اور بظاہر اتنے غلط کاموں کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی منطق، کوئی جواز؟ اور تب اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ آگے ایک ظالم بادشاہ اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ اس لڑکے کو اس لیے مارا گیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بنتا، اور وہ دیوار اس لیے ٹھیک کی گئی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جسے محفوظ کرنا تھا۔ آخر میں حضرت خضر کے یہ الفاظ اس پورے قصے کا خلاصہ ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر واقعے کے پیچھے اللہ کی ایک گہری حکمت چھپی ہوتی ہے جسے ہماری چھوٹی سی انسانی عقل فوراً نہیں سمجھ سکتی۔ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو ان پرانے قصوں کا ہمارے آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ چلیں اب ان سارے اسباق کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تینوں قصوں کو ملا کر دیکھیں نا تو ہمیں زندگی کے 3 بڑے امتحانات سے گزرنے کا فارمولا ملتا ہے۔ اصحاب کہف سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان پر ڈٹ جانا ہی اصل حفاظت ہے۔ باغ والے شخص کی کہانی بتاتی ہے کہ دولت صرف شکر گزاری کا ایک امتحان ہے، اور حضرت موسیٰ کا سفر سکھاتا ہے کہ اصل علم عاجزی اور صبر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل اس بات کو بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ہر آزمائش کے مقابلے میں ایک روحانی ڈھال بھی بتائی گئی ہے۔ ایمان کی آزمائش کا حل اللہ کی پناہ میں ہے، دولت کی آزمائش کا حل شکر گزاری میں، اور علم کی آزمائش کا حل عاجزی اور صبر میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الکہف صرف کچھ کہانیاں نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی بڑی آزمائشوں سے، چاہے وہ ایمان کی شکل میں آئے، دولت کی شکل میں یا علم کی شکل میں، ان سے نمٹنا کیسے ہے۔ اور آخر میں آئیے ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں، ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ان 3 بڑی آزمائشوں میں سے، یعنی ایمان، دولت اور علم، آج کے دنیا میں ہمارے معاشرے میں کون سی آزمائش سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ اس پر غور کرنا شاید ان قصوں کی حکمت کو سمجھنے کے سفر کا سب سے اہم حصہ ہے۔